جزاک اللہ والد محترم جناب محمد شیخ صاحب، بلا شبہ اللہ کی مدد سے آیات کی وضاحت ہم پہ ہوئی ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے لیڈیز خواتین کی سائڈ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد مردوں کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنے سوال کریں۔ اب میں پھر دوبارہ والد محترم جناب محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جن 4 خلفاء کے بارے میں ہم بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں، ان کی حیثیت کے بارے میں ذرا بیان فرمائیے پلیز۔ دیکھیے، جو ہم نے اپنے لیکچر میں دیکھا ہے اور جو اس میں بتایا ہے قرآن مجید میں، اس میں سب سے پہلے تو وہ کتاب سے درس دینے کا ذکر ہے۔ آیات تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں، یہ تو میں نے چند باتیں جو آپ کو بتائیں، یہ اگر آپ ذہن نشین رکھیں تو جب آپ ہسٹری میں ان کے ظاہری بات ہے وہ 4 خلیفہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، وہ لوگوں کو لکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں جو آج دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جو لوگ، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اختلاف ایسے کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں پہلے وہ آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں جو عام طور پہ معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی نمبر 1 تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہی غلط تھے، تو اب ان کو کس نے بنایا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، یہ کہا گیا نا اختلاف۔ اب جب یہ اختلافی 2 باتیں آ گئی، اب آپ 2 میں سے کس کی بات مانیں؟ ریکارڈ میں وہ کہہ رہے تھے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں غلط تھے وہ۔ اب اس کی وجہ کہتے ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، حضرت علی ان کے رشتہ دار تھے، ان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اور الگ وہ ان کو کہتے ہیں زیادہ تھا، وہ ادھر کہتے ہیں وہ دوست تھے، وہ ان کو جو ہوئے واٹ ایور دا ریزنز آر۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلافت سب سے پہلے تو سیشن میں، یعنی کہ کزن ہے یا بیٹا ہے، وہ تو میں بتا چکا ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کو خلافت اس کے ساتھ نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ نہیں تھے، نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ اس طرح کوئی بلڈ ریلیشن سے کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے، وہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یعنی خلافت جو ہے وہ ایمان اور عمل اور اس پہ مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سیشن رکھا ہوا ہے، تو ہر زمانے میں ایمان والے ہوں گے دنیا میں، پہلے بھی تھے، اگر وہ ایمان والے تھے اور اللہ کی آیت پر عمل کر رہے تھے، جیسے کہ آج بھی کر رہے ہیں، جو آج بھی کر رہے ہوں گے لوگ، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، اور جو میں نے آیت کے اندر وضاحت کی ہے اس پہ وہ پورے اتریں گے، تو وہ خلیفہ صحیح تھے۔ لیکن جو اکاؤنٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ کانٹرڈکشنز ہیں۔ کانٹرڈکشن یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف ہیں، ان میں بحث چل رہی ہے کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، کہ یہ اس ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جا رہا۔ تو ان کی حیثیت یہی ہے کہ معاشرے میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، ان آیات سے اگر آپ جج کرنے جائیں گے، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس سے دیکھیں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا ان کا کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک بات سمجھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو آیت بتاتا، آپ نوٹ کریں اپنے پاس، سورہ بقرہ 2:141، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا ان کے لیے تھا، ہم جو کریں گے، اور اللہ کہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم کچھ کماؤ گے، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا عمل کر رہے تھے۔ اب فرض کریے وہ واقعی جینوئن خلیفہ ہیں، تو جو لوگ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں تو بھی غلط ہے، اور جو صحیح سمجھ رہے ہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کہے تمہارے اس میں عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ کہہ رہے وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے اپنے جو بھی کیا اپنے لیے کیا، لہا ما کسب، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما کانوا یعملون، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے آئے۔ تو ہماری یہ مسئلے میں اس پہ جھگڑ رہے لوگ، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو کسی کی طرف سائڈ لینے سے جنت تھوڑی مل جائے گی آپ کو، اور اس دنیا میں عمل بھی آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے عمل آیات پر، کتاب سے جو آپ کو منسلک کیا جا رہا ہے اس پہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو اس میں ہیں انوالو کہ وہ صحیح تھے اور وہ یوں تھے، رائٹلی گائیڈڈ تھے، یوں تھے، بھائی آپ کے کہنے سے جو بھی ہے تو آپ کو جنت مل جائے گی کیا، یا آپ کے اعمال سے ہی ہو جائیں گے؟
یا آپ یہاں فرض کریے کوئی آئے اور میری کوئی باہر بیٹھ کے تعریف کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تعریف کرے بڑا بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہر انڈیویجول کو ہم میں سے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی ذرائع کے مطابق آپ کو اپنی محنت کرنی ہے. وہ جو آپ محنت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا. اللہ جانتا ہے کتنی کیپیبلٹیز اینڈ ایبلٹیز ہر ایک کو دے رکھی ہیں، مگر کسی سے کمپیریزن نہیں. اگر وہ جنون تھے، اچھے تھے، صحیح بہتر ہے، لیکن آپ ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں خلافت 4 پر کیوں روک رکھی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکسیشن، خلافت کنٹینیو رکھی ہے آج تک، اور وہ ہر ایک کو دے رہا ہے خلافت جو شخص ایمان لا رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، کتاب سے درس دیتا ہے، آیتوں پہ روتا ہے، وقتی چند باتیں اور پتہ نہیں کتنی باتیں اللہ قرآن بتا رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ دے رہا ہے اس کو خلافت، اس کو روک نہیں سکتے آپ. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو اس کو نہیں کر رہا اور ان کو خلیفہ بنا کے ان کے بارے میں ذکر کرتا رہے گا زندگی بھر، تو اس کو جنت اچھے عمل بھی نہیں کر سکتا. وہ اگر میں ان کا ذکر کرتا رہا ہوں کنٹینیوس دن رات، ان لوگوں کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا، فلانے صاحب ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا، اور میں یہ ساری سٹوری سن کے جب پیٹ میں دل میں جمع ہے میرے، تو میں عمل کیسے ہی کروں گا؟ کچھ بھی نہیں. مجھ سے آپ تو اللہ کہہ رہے گا، اب قیامت پہ جا کے ان کے بارے میں بتانا شروع کر، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کہہ میں تمہیں سوال ہی نہیں کروں ان کے بارے میں. اللہ صاحب تم کیا کر کے لائے ہو؟ اللہ تھوڑی سوال کر رہا ہے ان کے بارے میں، پوچھے گا آپ سے، وہ تو آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا، تو آپ کیا کر کے لائے؟ یہی لکھا ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں. اور یقین کریں آپ وہی سنے جا رہے ہیں، وہی سنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں سنے جا رہے ہیں، اللہ سوال ہی نہیں کرے گا، ایک سوال نہیں کرے گا آپ سے ان کے بارے میں. تو اگر وہ اللہ کی نظر میں جینون ہے تو اللہ کے ہے، مگر آپ سے سوال نہیں کرے. آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کیا کر کے آئے دنیا میں، آپ نے اس کتاب سے کو جو ملا تھا درس، اس کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ آئے تو کو سن کر کس طرح آپ کا کیفیت تھی، وہ ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی. تو یاد رکھیں جو قرآن مجید میں اللہ کنفرم کر رہا ہے انبیاءوں کو، اور قرآن مجید میں انصار اللہ جو عیسیٰ السلام کے اصحابی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھیوں کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی بیٹھے، ان کو ڈھونڈے آپ. قرآن میں بہت سارے لوگ ہیں جو کشتی میں بیٹھے تھے، کیا ہم اس کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن میں ڈھونڈیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے اصلاح کر رہے ہیں اور نہیں ہیں انبیاءوں کے بعد. جو کیفیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، انبیاء ہیں ہمارے اتنے سارے، ان سے مختلف ان کے اصحابی ہیں، تو ہم بھی تو اصحابی ہیں ان سے سارے انبیاؤں کے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی. تو یہ ہمیں زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں خلافت کنٹینیو رکھنی ہے، ملنی چاہیے، ہم اس کو لے کے چلیں. بنسبت یہ کہ ان کے بارے میں ہم سوچیں اور سمجھیں. صحیح ہے.